ہم نے ہر رکاوٹ میں، ہر صورت میں یہ مشن مکمل کرنا ہے۔ ریڈ بلاکس ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہاں کی اگر تفصیلی تلاشی لی جائے تو ہمیں یقیناً وافر مقدار میں بھاری اسلحہ مل جائے گا۔ اگر اسے اکٹھا کر کے فائر کر دیا جائے تو یہ دیوار ٹوٹ سکتی ہے، تنویر نے کہا۔ عمران صاحب، ریڈ بلاکس کی اس دیوار کا مطلب ہے کہ مشین ہاؤس کے لوگ ہماری یہاں موجودگی اور قبضے کا علم ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے ہمارا راستہ روکنے کے لیے یہاں ریڈ بلاکس کی دیوار نمودار کی ہے، اور ایسی صورت میں وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم سب درست کہہ رہے ہو، لیکن اس دیوار کو آخر کیسے ختم کیا جائے؟ عمران نے قدرے بے بس سے لہجے میں کہا، لیکن ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ دور سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تو اسی دیوار والے حصے سے آ رہی ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ شاید ہم پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، صفدر نے کہا، جبکہ عمران تیزی سے مڑا اور پھر دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی تھے، اور پھر وہ یہ سب جیسے ہی کوریڈور میں داخل ہوئے تو وہ بے احتیاط ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ راستے میں موجود ریڈ بلاکس کی دیوار غائب ہو چکی تھی اور اب وہ کوریڈور آگے جا رہا تھا اور کافی آگے جا کر مڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم پر سائنسی حملہ ہونے والا ہے، عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم از کم اس منحوس ریڈ بلاکس کی دیوار سے جان تو چھٹی، تنویر نے کہا۔ ہمیں الرٹ اور محتاط رہنا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا تو جولیا اور صالحہ اس کے پیچھے آگے بڑھ گئیں۔ ان کے پیچھے صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل تھے، ان کے پیچھے صدیقی اور دوسرے ساتھی تھے، اور ہاور ان سب سے آخر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، وہ سب فاصلہ دے کر چل رہے تھے اور بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران کی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح حلقوں میں گھوم رہی تھی اور وہ کوریڈور کی چھت، سائڈوں اور فرش سب کا مکمل جائزہ لے رہا تھا، لیکن بظاہر کوئی مشکوک چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ اچانک کوریڈور اور تیز سرخ روشنی سے بھر سا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے سرخ روشنی نے یکلخت سیاہی میں تبدیل ہو کر ان کے ذہنوں کو جکڑ لیا ہو، اور وہ سب ٹیڑھے میڑھے انداز میں فرش پر گر گئے۔ لیکن سب سے آخر میں موجود ہاور کی حالت اپنے ساتھیوں سے قدرے مختلف تھی۔ وہ چونکہ سب سے پیچھے تھا اور شاید روشنی کے مرکز سے فاصلے پر تھا، اس لیے اس پر ریز نے اثر ضرور ڈالا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر بے ہوش نہ ہوا تھا۔ البتہ اس کے ذہن پر مسلسل اندھیرے شب خون مار رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روشنی بھی مسلسل جگنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ فرش پر گرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور مشین گن ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی شعوری کوشش شروع کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے وہ کسی بھی لمحے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں، اور شاید اس کا اپنے ساتھیوں کی طرح بے ہوش نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خصوصی مدد ہے۔ شعوری کوشش سے اس کے ذہن میں ہونے والے اندھیرے اور روشنی کی جنگ میں روشنی کامیابی کی طرف آنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اندھیرے غائب ہوتے چلے گئے۔ پھر جیسے ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کے جسم نے حرکت کی ضرور، لیکن وہ مکمل طور پر حرکت میں نہ آ سکا۔ شاید اس کے اعصاب پر ریز ہانسی اثر انداز ہوئی تھی، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا جسم مکمل طور پر بے حس نہ تھا۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ پہلو کے بل پڑا ہوا تھا، پھر وہ پلٹ کر سینے کے بل ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کی دونوں کوہنیاں بھی زمین سے لگ گئیں۔ مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی اور اسے اپنے ہاتھوں اور بازوں میں کچھ طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کی بے حسی کافی حد تک دور ہو سکتی ہے، لیکن اسی لمحے تیز قدموں کی آوازیں سن کر وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو موڑ سے دو آدمی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہاور چونکہ سب سے پیچھے تھا اور اس کے سامنے اس کے سارے ساتھی ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور پھر آنے والے دونوں آدمی سب سے آگے موجود عمران سے کچھ فاصلے پر رک گئے۔ ساتھیوں کی درمیان میں موجودگی کی وجہ سے ان دونوں کو ہاور کی موجودہ پوزیشن کا علم نہ ہو سکا اور نہ احساس۔ ویسے بھی ان کی نظریں عمران اور اس کے پیچھے بے ہوش پڑی ہوئی جولیا اور صالحہ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ پاکستانی ایجنٹ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، نان سینس، ان میں سے ایک نے جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، تو ہاور کے ذہن پر جیسے غصے کا سرخ دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس کے بازوں میں جیسے یکلخت توانائی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں، اور اس کے ہاتھوں میں موجود مشین گن کی نال اوپر کو اٹھی، اور عین اسی لمحے جب طنز کرنے والے آدمی نے اپنا مشین پسٹل سیدھا کیا، اسی لمحے ہاور نے ٹریگر دبا دی، اور اس کے ساتھ ہی کوریڈور فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ آنے والے دونوں آدمی گولیوں کی بوچھاڑ میں اچھل کر پشت کے بل نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے تو ہاور بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ لڑکھڑایا اور پھر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اس لیے ایک بار پھر لڑکھڑا کر نیچے فرش پر جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑتی چلی گئیں، لیکن درد کی لہروں نے بجائے اسے بحال کرنے کے الٹا کام کیا، اور اس کے جسم میں درد کے ساتھ ساتھ توانائی کی لہریں بھی دوڑتی چلی گئیں، اور اس بار وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال بھی لیا۔ اس کے تمام ساتھی عمران سمیت بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں کیسے ہوش میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی احساس تھا کہ کوریڈور میں ہونے والی فائرنگ کی آوازیں لازماً آنے والے دونوں آدمیوں کے ساتھیوں تک پہنچ گئی ہوں گی، اس لیے اسے پہلے ان کا بندوبست کرنا چاہیے، ورنہ ان کے بے ہوش ساتھیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کو پھیلانگتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
پھر اچانک وہ بے احتیاط ہٹک کر رک گیا کیونکہ سائڈ پر ایک بڑا سا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور اندر سے کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہاور تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کے قریب دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ فائرنگ لازماً دشمن ایجنٹوں پر چیف شوگام اور شاہ باز سانگ نے کی ہے، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے ارشو، دشمن ایجنٹ بے حد خطرناک ہے، ایک اور آواز سنائی دی۔ احمق ہو گئے ہو، دشمن ایجنٹ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور بے ہوش افراد کیسے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ارشو کی اصیلی آواز سنائی دی۔ تم اس وقت انچارج ہو ارشو، اس لیے جو تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہے۔ دوسری آواز سنائی دی تو ہاور تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی مشینیں نصب تھیں، جن میں سے چند کے سامنے آپریٹر موجود تھے جبکہ باقی آٹومیٹک چل رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو ہاور کی نظریں اس آدمی پر جم گئی۔ وہ اس کی آواز پہچان گیا، اسے ارشو کہا گیا تھا۔ اس کے چیختے ہی ہال میں موجود سب افراد چونک کر اسے دیکھنے لگے، لیکن دوسرے لمحے ہاور نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی ہال مشینوں کے ٹوٹنے کے دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ خبردار، ہاتھ ہٹا لو ارشو ورنہ ایک لمحے میں بھون ڈالوں گا، ہاور نے چیختے ہوئے ارشو سے مخاطب ہو کر کہا، جو بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک سائڈ پر کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے مت مارو، ارشو نے بے احتیاط دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ خوف سے بگڑ سا گیا اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ہاور سمجھ گیا کہ یہ فیلڈ کا آدمی نہیں۔ تمہارے علاوہ یہاں کتنے زندہ آدمی ہیں؟ ہاور نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ چیف شوگام اور باز سارنگ اور میں، بس ہم ہی بچے ہیں، ارشو نے ہکلاتے ہوئے اور خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شوگام اور سارنگ وہی تھے جو کوریڈور میں گئے تھے، ہاور نے اس کے پیچھے پہنچ کر مشین گن کا رخ ارشو کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، مگر تم کون ہو؟ اور ایجنٹ تو بے ہوش تھے، وہ تو ہلاک کر دیے گئے ہوں گے، ارشو نے رک کر کہا۔ وہ دونوں مارے جا چکے ہیں، میں بے ہوش نہیں ہوا۔ اور سنو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ میرے ساتھیوں کو جس ریت سے بے ہوش کیا گیا ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ سنو، غلط بیانی نہ کرنا ورنہ ایک ہی لمحے میں ٹریگر دبا دوں گا، ہاور نے گراتے ہوئے کہا تو ارشو کی ٹانگیں بے اختیار کانپنے لگ گئیں۔ یہ بٹن دبانے سے اینٹی ریز تمہارے ساتھیوں پر پڑیں گی اور وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ ارشو نے کپکپاتے ہوئے مشین پر موجود انابی رنگ کے ایک بٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہاور اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ دباؤ اسے، ہاور نے مشین گن کی نال اس کے پہلو پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا تو ارشو نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے بٹن پریس کر دیا۔ ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مشین کے اوپر ایک سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا جو چند لمحوں بعد خود ہی آف ہو گیا۔ چلو اب کوریڈور کی طرف، ہاور نے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، ارشو نے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ہاور اس کی پشت پر آ گیا اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس ہال سے نکل کر کوریڈور میں اس طرف بڑھتے چلے گئے جہاں عمران اور اس کے ساتھی بے ہوش پڑے تھے۔ مڑ کر وہ دروازے کو کراس کر کے آگے بڑھے تو ہاور کو یہ دیکھ کر قدرے اطمینان ہو گیا کہ عمران اور دوسرے ساتھیوں کے جسموں میں حرکت نمودار ہو گئی تھی کہ عمران اور دوسرے ساتھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ حیرت سے سامنے کھڑے ارشو اور اس کے پیچھے موجود ہاور کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہاور ہو نا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں عمران صاحب، ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا نام ارشو ہے، ہاور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختصر طور پر اپنے نیم بے ہوش ہونے سے ہوش میں آنے، شوگام اور سانگ کو مشین گن سے ہلاک کرنے اور پھر حال میں ہونے والی کارروائی سے لے کر ارشو سمیت جہاں تک واپس آنے کے بارے میں بتا دیا۔ اس دوران باقی ساتھی بھی ہوش میں آ کر اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ویل ڈن ہاور، ویل ڈن، عمران نے کہا تو ہاور کا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ عمران صاحب، اس ارشو کا کہنا ہے کہ اب یہاں اس کے علاوہ اور کوئی زندہ آدمی موجود نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جیسے آپ کہیں، ہاور نے کہا۔ یہاں مشین روم میں شاید اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، لیکن مشین روم سے باہر جنگل میں یقیناً لوگ موجود ہوں گے۔ ہمیں اس مشین روم کی تمام مشینری تباہ کرنی ہوگی تاکہ جنگل میں موجود اس چاؤ گروپ کا سائنسی سیٹ اپ ختم کیا جا سکے۔ اسے لے آؤ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا تو ہاور نے ارشو کو واپس چلنے کا کہا اور پھر چند لمحوں بعد ہاور، عمران، ارشو اور باقی ساتھی اس مشین ہال میں پہنچ گئے۔ یہاں پھیل کر چیکنگ کرو، میں اس دوران مشینری کو چیک کر لوں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو سب سر ہلاتے ہوئے اس ہال سے باہر چلے گئے۔ البتہ ہاور اور ارشو وہیں رہ گئے تھے۔ عمران نے مشینری کو چیک کرنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ وہ ارشو سے بھی پوچھتا جا رہا تھا۔ اب بتاؤ باہر جنگل میں کتنے افراد ہیں اور وہ آرام کرنے کہاں جاتے ہیں؟ عمران نے ارشو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جنگل میں صرف 10 پوائنٹس پر 10 افراد ہوتے ہیں جو جنگل میں ہونے والے کسی بھی غیر معمولی واقعے کی اطلاع چیف شوگام یا باس سانگ کو دیتے ہیں، لیکن وہ رہتے ہیڈ کوارٹر میں ہیں۔ یہ مشین ہاؤس ہر طرف سے بند ہے، یہاں سے جنگل میں جانے کا کوئی راستہ نہیں، ارشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں سے ہیڈ کوارٹر جانے کا راستہ کہاں ہے؟ اس کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ اسی لمحے اس کے ساتھی بھی واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ مشین ہاؤس میں اس ارشو کے علاوہ اس کا اور کوئی ساتھی موجود نہیں ہے۔ تو عمران نے انہیں احتیاطاً باہر کا خیال رکھنے کا کہہ دیا اور پھر ارشو نے عمران کو اس راستے کے بارے میں بتا دیا، لیکن یہ راستہ چیف شوگام کے حکم پر کلوز کر دیا گیا تھا اور اب یہ ہیڈ کوارٹر سے ہی کھولا جا سکتا ہے، یہاں سے نہیں۔
ارشو نے کہا تو عمران اس کی بات سن کر ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ وہاں ہیڈ کوارٹر میں مشینری کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں کا انچارج موشے ہے، ارشو نے جواب دیا۔ مباشر کو فون یا ٹرانسمیٹر پر کہو کہ وہ راستہ کھول دے، عمران نے کہا۔ یہاں سے موشے کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، یہاں سے سیٹلائٹ فون پر شوگام اور گرینڈ ماسٹر کا رابطہ تھا اور گرینڈ ماسٹر ہی مباشر کو حکم دے کر راستہ کھلوا سکتا ہے، ارشو نے جواب دیا۔ تمہارا گرینڈ ماسٹر سے رابطہ نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کیا وہ سانگ کو بھی نہیں جانتا، وہ صرف شوگام کو جانتا ہے، ارشو نے جواب دیا۔ جنگل سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں کبھی وہاں نہیں گیا، ارشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر یہاں کی تمام مشینری تباہ کر دی جائے تو کیا جنگل میں موجود تمام سائنسی انتظامات ختم ہو جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس مشینری سے سب کچھ آٹومیٹک طور پر کنٹرول ہوتا ہے، حتیٰ کہ آسمان سے گزرنے والے طیارے کو بھی آٹومیٹک اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نشانہ بنا لیتی ہیں، ارشو نے جواب دیا۔ یہاں اسلحہ کہاں رکھا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں کوئی اسلحہ نہیں ہے، ارشو نے جواب دیا۔ تم اب تک سچ بول رہے تھے اس لیے زندہ ہو، اب پہلی بار تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ تمہارے لیے لاسٹ وارننگ ہے، عمران نے یکلا سرد لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، اس مشین روم کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، اس میں اسلحے کی الماریاں موجود ہیں، ارشو نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس تہہ خانے کو کھولنے والی مشین کون سی ہے؟ عمران نے پوچھا تو ارشو نے ایک مشین کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہاور، اس کا خیال رکھنا، میں یہ تہہ خانہ چیک کر لوں، عمران نے ہاور سے کہا تو ہاور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران اس مشین کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف ارشو نے اشارہ کیا تھا۔ عمران چند لمحے اس مشین کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر یکے بعد دیگرے کئی بٹن اس طرح پریس کر دیے جیسے اس کی ساری عمر اس مشینری کو آپریٹ کرتے ہوئے گزر گئی ہو، اور ارشو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ظاہر ہے وہ واقعی حیران ہو رہا تھا کہ یہ آدمی جو صرف لڑنا بھیڑنا جانتا ہے اس پیچیدہ مشین کو کسی ماہر انجینئر کے انداز میں آپریٹ کر رہا ہے۔ عمران کے مشین کو آپریٹ کرتے ہی اس ہال کے کونے کا فرش کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھتا چلا گیا اور عمران تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ نیچے اتر کر ہاور کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں، اچانک ارشو نے بے چین سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور پھر اس سے پہلے کہ ہاور کچھ سمجھتا اس نے سائڈ پر موجود ایک مشین کا بٹن دبا دیا۔ میں نے تم سب کا خاتمہ کر دیا ہے، ابھی چند لمحوں بعد یہاں ہر طرف سائنائڈ گیس پھیل جائے گی اور مجھ سمیت تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، یکلخت ارشو نے پاگلوں کے انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی دورہ پڑ گیا ہے؟ ہاور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم اسے دورہ کہہ سکتے ہو، لیکن ابھی تم سب ہلاک ہو جاؤ گے ابھی، ارشو نے واقعی مجنونانہ انداز میں کہے لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران کا سر ابھرا اور چند لمحوں بعد وہ اوپر آ گیا، اور جب ہاور نے اسے ارشو کی بات بتائی تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم احمق ہو ارشو، تمہیں اس گیس کا خیال اس وقت آیا جب میں اسے چیک کر کے آف کر چکا ہوں، ورنہ واقعی اگر تم پہلے ایسا کر گزرتے تو ہم سب فوری طور پر ہلاک ہو جاتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، میں نے بٹن تو ابھی دبایا ہے، تم نے اسے کیسے پہلے آف کر دیا؟ ارشو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تہہ خانہ کھولنے والی مشین میں اس گیس کو آف کرنے کا بٹن موجود تھا، کیونکہ یہ ڈیوائس تہہ خانے میں نصب ہے اور اگر اسے آف نہ کیا جائے تو تہہ خانہ کھل ہی نہیں سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ارشو کا چہرہ یکلخت لٹک سا گیا۔ اسے آف کر دو، عمران نے ہاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ہاور نے یکلخت مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور ارشو گولیوں کی بوچھار کا شکار ہو کر چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس لمحے باہر موجود صفدر نے تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ارشو کو ختم کیا گیا ہے۔ ویسے ہاور، تم نے اس ارشو کو زندہ رکھ کر واقعی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ سوائے اس مشینری کو تباہ کرنے کے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، عمران نے کہا۔ شکریہ عمران صاحب، لیکن اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ ہاور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ نیچے کافی طاقتور اسلحہ موجود ہے جس میں انتہائی طاقتور میزائل گنیں بھی موجود ہیں۔ ہم نے وہ اسلحہ اٹھا کر پہلے یہاں موجود تمام مشینری کو تباہ کر دینا ہے اور پھر اس مشین روم کی بیرونی دیوار کو میزائلوں سے اڑا کر باہر جنگل میں جانا ہے۔ وہاں کے سائنسی انتظامات ختم ہو چکے ہوں گے، اس لیے صرف محسوس پوائنٹس پر موجود 10 افراد اس گھنے جنگل میں ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور ہم آسانی سے ان کا خاتمہ کر کے اس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر اپنا مشن مکمل کر لیں گے، عمران نے کہا تو بیرونی دروازے پر کھڑے صفدر نے اسبات میں سر ہلا دی اور پھر ویسے ہی کیا گیا جیسے عمران نے کہا تھا۔ مشین روم میں موجود تمام مشینری تباہ کر دی گئی، البتہ عمران نے اپنے پروگرام میں ایک ترمیم کر لی تھی کہ اس نے اسلحہ خانہ میں ایک وائرلیس بم نصب کر دیا تھا تاکہ جنگل میں پہنچ کر اس پوری عمارت کو بھی اڑا دیا جائے۔ اسے یقین تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں صرف چاؤ گروپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ بلیک ہاؤس کی عمارت کو بھی ساتھ ہی اڑا دیا جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، دونوں عمارتوں کی بیک وقت تباہ ہونے سے ہیڈ کوارٹر میں افراتفری پیدا ہو جائے گی اور ہمیں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس کے ساتھیوں نے تہہ خانے سے کافی طاقتور بھاری اسلحہ نکالا اور ساتھ ہی وائرلیس بم بھی، اور پھر انہوں نے یہ اسلحہ بلیک ہاؤس میں رکھ کر ساتھ ہی وائرلیس بم رکھ کر اسے چارج کر کے وہ واپس آ گئے۔
آؤ اب باہر جنگل میں چلیں، لیکن بہرحال سب نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین روم کی بیرونی دیوار کی طرف میزائل گن کا رخ کر کے ٹریگر دبا دیا۔ یک کے بعد دیگرے 4 دھماکے ہوئے اور ہر طرف گرد و غبار سا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب گرد و غبار ختم ہوا تو دیوار کا کافی بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا اور باہر گھنا جنگل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات چونکہ گزر چکی تھی اور اب صبح طلوع ہو رہی تھی، اس لیے باہر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمران باہر آ گیا اور سب ساتھی بھی عمران کی پیروی کرتے ہوئے باہر جنگل میں آ گئے۔ جنگل خاصا گھنا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ تمام سائنسی حربے جنگل کی حدود کے ساتھ ساتھ اور کچھ اندر کی طرف چاروں طرف موجود ہوں گے، جہاں عمارتوں کے قریب ایسا کوئی حربہ نہ تھا، کیونکہ اصل مسئلہ ان کے لیے لوگوں کو کسی بھی طرف سے جنگل کے اندر آنے سے روکنا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت جب دونوں عمارتوں سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا تو اس نے جیب سے بلیک ہاؤس اور مشین ہاؤس دونوں میں موجود وائرلیس بموں کے ڈی چارجر نکال لیے۔ عمران صاحب، ان عمارتوں کو اس وقت اڑایا جائے جب ہم ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ جائیں، ورنہ ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد وہاں سے نکل کر ہر طرف پھیل کر ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیں گے، صدیقی نے کہا۔ او ہاں، تمہاری بات درست ہے، ان کی رینج کافی ہے۔ آؤ لیکن ہم بہرحال جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ارشو کے بقول یہاں 10 پوائنٹ ایسے ہیں جن پر آدمی موجود ہیں اور وہ ہمیں دوربینوں سے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میزائل گنیں انہوں نے کاندھوں سے لٹکا رکھی تھیں اور انہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ عمران سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے اس کے سارے ساتھی تھے اور وہ سب جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والی ساتھیوں کو بھی روک دیا۔ ان کی نظریں کچھ دور ایک درخت پر بنی ہوئی مچان پر جمی ہوئی تھی۔ یہ مچان اس انداز میں بنائی گئی تھی جیسے جنگل میں شیر کا شکار کرنے والے بناتے ہیں۔ رسی کی ایک سیڑھی بھی مچان سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس مچان پر 2 آدمی موجود ہیں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ فائر کھول دیں، ان پر خود بخود نیچے گرتے جائیں گے۔ تنویر کی آواز سنائی دی، نہیں۔ اس طرح ارد گرد موجود باقی افراد بھی چونک پڑیں گے، ہمیں اس درخت پر چڑھ کر ان کا خاتمہ کرنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس طرح ہم ان کی نظروں میں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ چونکہ بلندی پر ہے اس لیے یہ انتہائی آسانی سے ہم پر فائر کھول سکتے ہیں، صفدر کی آواز سنائی دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر ایسا ہے کہ میں دونوں عمارتوں کو اڑا دیتا ہوں، جیسے ہی دھماکے ہوں تو ان پر فائر کھول دینا۔ اس طرح فائرنگ کی آوازیں ان دھماکوں میں دب جائیں گی اور اگر ارد گرد کچھ اور افراد ہوں گے تو وہ بھی لازماً نیچے اتر کر صورتحال معلوم کرنے کے لیے عمارتوں کی طرف بڑھیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ایسا مت کریں، ہمیں انہیں ویسے ہی ہلاک کرنا ہوگا۔ ابھی ہیڈ کوارٹر کی عمارت کافی دور ہے اور دھماکوں کے بعد نہ جانے وہاں سے کس قسم کے اقدامات کیے جائیں، اسی لیے عمارتیں اس وقت تباہ کی جائیں جب ہم ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے قریب پہنچ جائیں۔ اس بار صدیقی کی آواز سنائی دی۔ لیکن ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کام تو آپ چوہان اور نعمانی پر چھوڑ دیں، یہ پتھر اٹھا کر دوسرے درختوں پر چڑھ جائیں گے اور پھر پتھروں سے ان کا نشانہ بنا کر نیچے گرائیں گے، جہاں ہم آسانی سے انہیں چھاپ لیں گے، صدیقی نے کہا۔ ارے یہ کام تو میں یہیں سے آسانی سے کر سکتا ہوں، گڈ آئیڈیا، تیار ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ارد گرد موجود پتھروں میں سے 2 پتھر منتخب کر کے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور پھر وہ بڑے محتاط انداز میں آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جھاڑیوں میں سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی سائیں کی آواز کے ساتھ ہی پتھر گولی کی سی رفتار سے اڑتا ہوا درخت پر موجود مچان کی طرف گیا اور پھر مچان سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ اسی لمحے مچان پر سے 2 آدمیوں نے آگے کی طرف جھک کر نیچے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر جھاڑیوں میں سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز اور سائیں کی آواز کے ساتھ ہی نیچے کی طرف جھکے ہوئے دونوں آدمی ایک دوسرے میں الجھ کر چیختے ہوئے کلابازیاں کھا کر نیچے جھاڑیوں میں آ گرے۔ اسی لمحے صفدر، کیپٹن شکیل اور نعمانی جو ان جھاڑیوں کے قریب تھے ان پر جا پڑے۔ ایک کو زندہ رکھنا، عمران کی آواز سنائی دی اور پھر ایک آدمی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی جبکہ دوسرے آدمی کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ اس طرح ہونکوں کی طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو، جبکہ اس کے ساتھی کی لاش ساتھ ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن صفدر نے توڑ دی تھی۔ تم یہاں کیا مطلب، تم کون ہو اور کہاں سے آ گئے ہو؟ اس آدمی نے رک رک کر کہا۔ اس کی پیشانی پر ابھر آنے والا بڑا سا گھومر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پتھر کی ضرب نے یہ گھومر ڈال دیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے مشین گن کی نال اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ روزڈم، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں مشین ہاؤس کی طرف سے میزائل دھماکے سنائی نہیں دیے تھے؟ عمران نے کہا تو وہ آدمی بے احتیاط چونک پڑا۔ دھماکے؟ ہاں، مگر یہ تو کسی مشین کے پھٹنے کے دھماکے تھے۔ میزائل دھماکے کیوں ہونے لگے؟ مشینیں تو اکثر پھٹتی رہتی ہیں اور ایسے دھماکے ہوتے رہتے ہیں، روزڈم نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار اطمینان کا طویل سانس لیا، کیونکہ اس کے ذہن میں مسلسل یہ بات کھٹک رہی تھی کہ انہوں نے میزائل کی فائرنگ سے دیوار توڑی ہے اور اس کے دھماکے لازماً جنگل میں دور دور تک سنائی دیے ہوں گے۔ لیکن روزڈم کا جواب سن کر اس کی تسلی ہو گئی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ ابھی تک ان دھماکوں کا کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تھا۔ اچھا، یہاں جنگل میں تمہارے علاوہ اور کتنے افراد موجود ہیں؟ عمران نے روزڈم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔
پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ روزڈم نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ ورنہ، عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، روزڈم نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب وہ کچھ نہیں بتائے گا، تو عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور چہرے پر زوردار تھپڑ کھا کر اکڑوں بیٹھا ہوا روزڈم چیختا ہوا سائڈ پر گرا ہی تھا کہ عمران نے کھڑے ہو کر فوراً اس کی گردن پر پیر رکھ کر موڑ دیا اور روزڈم کا اٹھتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے واپس جا گرا۔ اس کا چہرہ یکلہت بری طرح مسے ہو گیا تھا کہ اس انسان کا چہرہ ہی نہ لگتا تھا۔ اس کے حلق سے ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی تو عمران نے پیر تھوڑا سا واپس موڑ لیا۔ بتاؤ کہاں کہاں اور کتنے آدمی موجود ہیں؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا تو روزڈم نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ گو اس کی آواز رک رک کر نکل رہی تھی اور الفاظ بھی بے ربط تھے، لیکن وہ سب کچھ بتا رہا تھا جو عمران نے اس سے پوچھا تھا۔ اب بتاؤ کہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ راستہ صبح کو کھلتا ہے اندر سے، باہر سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہیڈ کوارٹر انچارج مشابہ راستہ صبح کا کھولتا ہے تو رات کو شفٹ باہر آ جاتی ہے اور دن کی شفٹ والے اندر چلے جاتے ہیں، روزڈم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ہم اندر جانا چاہیں تو کیسے جا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ کوئی اجنبی کسی صورت اندر نہیں جا سکتا ورنہ کھلا ہوا راستہ خود بخود کلوز ہو جاتا ہے۔ اور تم زندہ یہاں کیسے موجود ہو؟ کیا تمہارے جسموں میں بھی حفاظتی آلات نصب ہیں؟ روزڈم نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا۔ اندر کتنے افراد موجود ہیں اور اندرونی تفصیل بتاؤ؟ عمران نے پیر ایک بار پھر اوپر کی طرف موڑتے ہوئے کہا تو روزڈم کی حالت پہلے کی طرح خراب ہونا شروع ہو گئی۔